بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکم اور تمہارے لیے نصف ہے آدھا ہے مال متروکہ میں سے ما ترکہ جو چھوڑ جائیں ازواجکم تمہاری بیویاں تمہاری عورتیں ان لم یکن لہن ولد اگر نہ ہو ان کی اولاد اور تمہارے لیے نصف ہے ترکے میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ مرے اگر ان کی اولاد نہ ہو فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ہو ان کی اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ اور فَلَكُمُ الرُّبُعُ پس تمہارے لیے ربع ہے ربع چوتھائی حصہ مما ترکنا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں من بعد وصیت وصیت کے ادا کرنے کے بعد او دین قرض کی ادائیگی کے بعد یعنی قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت ادا کرنے کے بعد پھر چوتھا حصہ تمہارا ہے اگر اولاد ہو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اور ان کے لیے ہنہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور ان عورتوں کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکتم جو تم ترکے میں چھوڑ جاؤ اگر نہ ہو تمہاری اولاد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر ہو تمہاری اولاد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر ان بیویوں کا 8واں حصہ بنے گا 8واں ہے تمہاری عورتوں کا حصہ مما ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ ترکے میں من بعد وصیت وصیت کی ادائیگی کے بعد توصون جو تم نے وصیت کی ہو بہا او دین اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو رقم بچے گی اس میں سے حصہ ہے سمن 8واں وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ہو کوئی شخص یورث کلالۃ او امرأۃ اور اگر کوئی شخص ہو مرد ہو جس کی میراث ہے یورث جس کی میراث ہے کلالہ کا مطلب ہے کہ باپ بیٹا کچھ بھی نہ ہو او امرأۃ یا کوئی عورت ایسی ہو وہ بھی کلالہ ہو یعنی نہ اس کا باپ ہو نہ بیٹا ہو کوئی نہ ہو اسی طرح عورت کا بھی نہ لیکن اس کی جائیداد وغیرہ ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور اس کا ایک بھائی ہو اور بہن ہو ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو پھر ہر ایک کو اس میں سے چھٹا حصہ ملے گا بھائی کو بھی بہن کو بھی چھٹا حصہ ملے گا کیونکہ اس کی جو بھی میراث ہے جو بھی اس مرد کی یا عورت کی تو وہ کلالہ ہے نا ان کے تو ماں باپ میں سے کوئی ہے نہ ان کے بیٹا بیٹی میں سے کوئی ہے تو وہ جو ہے ان کے بھائی بہن پہ تقسیم ہو جائے گی اور بھائی بہن بھی ایک ہو تب سدس ملے گا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اور اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو وہ تمام شریک ہوں گے ثلث حصے میں یعنی مال کے ثلث حصے میں 1/3 حصے میں تمام شریک ہوں گے من بعد وصیت یوصی بها او دین وصیت کی ادائیگی کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد غیر مضار نقصان نہ ہو اس میں کسی کا اوروں کا نقصان نہ کیا ہو یعنی ایسا نہ کیا ہو کہ وصیت میں بھی ان کو شریک کر دیا ہو وصیت میں سے بھی ان کو حصہ جا رہا ہو اور جو بال بچے اس میں سے بھی جا رہا ہو وصیت من اللہ یہ وصیت ہے یہ اللہ نے مقرر کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اس طرح سے حصے دینے جو اس آیت میں اور جو پچھلی آیت میں بیان ہوئے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بردبار ہے اس آیت میں فرمایا زوجین کی میراث کو زوجین یعنی میاں بیوی کی میراث جو تقسیم ہوگی اس کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ تمہارے لیے نصف ہے جو بھی ترکہ چھوڑے تمہاری بیویاں اگر ان کی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے لیے پھر ربع ہے چوتھا حصہ ہے وہ بھی وصیت اور قرض کے بعد اب زوجین کی میراث کو بیان فرمایا جاتا ہے مرد کو اس کی عورت کے مال میں سے آدھا مال ملے گا جیسے یہاں فرمایا نصف کس صورت میں آدھا ملے گا اگر عورت کی کچھ اولاد نہ ہو اور اگر عورت کی جو اولاد ہے وہ خواہ ایک ہی بیٹی یا بیٹا ہو
اسی مرد سے ہو یا دوسرے مرد سے ہو، یعنی پہلے کہیں اور نکاح ہوا ہو اور پہلے بھی اولاد ہو اس کی موجود، تو مرد کو عورت کے مال میں سے 1/4 ملے گا، ربع ملے گا اگر اولاد ہو۔ اب اولاد کا بھی بتا دیا، چاہے تو اسی سے ہو، اسی شوہر سے، یا پہلے شوہر سے ہو، اور وہ بھی قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد۔ وصیت اور قرض، ویسے تو قرض کی ادائیگی پہلے ہے، جیسے مال کا جو بھی مال متروکہ ہے میت کا، اس میں سے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد، قرض دینے کے بعد پھر وصیت ادا کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے بار بار وصیت کو پہلے بتایا آیت میں۔ وصیت کا لفظ پچھلی آیت میں بھی پہلے تھا، وصیت کا لفظ، اور قرض کا لفظ بعد میں تھا۔ اس آیت میں بھی 3 جگہ اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے، جیسے یہاں اور جیسے یہاں آخر میں، اور بعد میں جو ہے قرض کا ذکر کیا۔ یہ اس لیے ہی ہے کہ وصیت احسان اور تبرع ہے، تو وصیت کا اس لیے اہتمام اور احتیاط سے وصیت کو ہر جگہ قرض سے پہلے ذکر فرمایا، حالانکہ وصیت کا درجہ جو ہے وہ بعد میں ہے، جیسے ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ وصیت کا درجہ بعد میں ہے، پہلے تجہیز و تکفین کرنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد پھر وصیت 1/3 مال میں سے کی جائے گی۔ اور آگے اللہ نے یہاں اس حصے میں آیت کے فرمایا، اور تمہارے لیے 4تھا حصہ ہے عورتوں کو فرمایا، وَلَهُنَّ، اور عورتوں کے لیے 4تھا حصہ ہے جو چھوڑ جائے ان کے شوہر، اگر نہ ہو ان کی اولاد، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، سمن ہے 8واں حصہ، جو بھی وہ ترکہ چھوڑیں وصیت اور قرض کے بعد۔ اب اسی طرح عورت کو بھی اس کے شوہر کے مال میں سے 4تھائی حصہ ملے گا اگر مرد کی اولاد کچھ نہ ہو، اور اگر مرد کی اولاد ہے، اب خواہ وہ بھی اسی عورت سے ہے یا دوسری بیوی سے ہے، تیسری سے ہے، تو عورت کو 8واں حصہ ملے گا اپنے شوہر کے مال میں سے، اور وہ بھی وصیت اور قرض کی ادا کرنے کے بعد جو بچے گا۔ اور اس مال میں ہر قسم کا مال شامل ہے، چاہے وہ نقد ہو یا زیور کی صورت میں ہو، حویلی ہو، باغ ہو، سب شامل ہے۔ باقی رہا عورت کا مہر کا مسئلہ، اگر مہر اس نے ادا نہیں کیا تھا تو مہر وہ میراث سے جدا ہے، وہ قرض میں داخل ہے۔ جو میت کی مال میں سے تجہیز اور تکفین، کفن دفن کے بعد جو مال قرض ادا کیے جائیں گے، تو اس میں سے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ اس شخص کی بیوی ہے، اس نے اپنی بیوی کو مہر دے دیا تھا، اگر مہر نہیں دیا تھا تو وہ بھی قرض میں سے پہلے مہر دیا جائے گا عورت کو، پھر دیکھی جائے گی کہ اس نے کوئی وصیت وغیرہ کی ہے، وہ 1/3 مال سے وصیت کی جائے گی، پھر جو مال بچے گا پھر وہ تقسیم ہوگا۔ تو یہ کل 2 صورتیں ہو گئیں، جیسا کہ مرد کی میراث کی ہوئی تھی، یہاں عورت کی میراث کی بھی 2 صورتیں ہو گئی۔ اب یہ زوجین کی میراث کا ہم نے پڑھ لیا۔ آگے آیت کے اس حصے میں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اگر مرد ہو اور وہ میراث ہو ایک مرد کی اور وہ کلالہ ہے، یعنی نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، عورت ہے وہ بھی اسی طرح ہے، تو اس کی جائیداد کس کے پاس جائے گی؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن یا ایک بھائی ہے تو ہر ایک کو اس میں سے 6واں حصہ ملے گا، اور اگر زیادہ بہن بھائی ہیں تو سب جو ہے 1/3 مال میں ثلث مال میں شریک ہوں گے، اور یہ بھی وصیت اور قرض کے بعد ہوگا تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ اب دیکھیں اخیافی بہن بھائیوں کی میراث، ایک بہن ایک بھائی کا ذکر ہے۔ اب یہ کون سے بہن بھائی ہیں؟ یہاں سے اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ اب یہاں آپ جو ہے سگے بہن بھائی مراد نہیں لے سکتے، یہاں سے اخیافی بہن بھائی کی میراث کا ذکر ہے، یعنی جو صرف ماں میں شریک ہوں۔ اگر میت کے باپ ہے، بیٹا ہے، تو بھائی بہن کو کچھ نہیں ملتا۔ ہاں اگر باپ اور بیٹا نہ ہوگا تو بھائی اور بہن کو میراث ملے گی، اور بھائی بہن بھی 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو سگے بھائی بہن، سگے بھائی بہن یعنی جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں، جن کو عربی میں عینی کہتے ہیں، عینی، اور یا وہ جو ستیلے ہوں جو صرف باپ میں شریک ہوں، جن کو اللاتی کہتے ہیں، یا وہ جو ستیلے ہیں لیکن صرف ماں میں شریک ہوں، جن کو اخیافی کہتے ہیں۔ اور اس آیت میں انہی کا ذکر ہے، اخیافی کا۔ چنانچہ متعدد صحابہ کرام کی قرات میں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ کے بعد من الامی کا لفظ بھی ہے، من الامی کا جو کلمہ ہے وہ صریح موجود ہے، اور اس پر سب کا اجماع بھی ہے۔
پھر آیت کا یہ مطلب ہے کہ جس میت کے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ماں باپ بیٹا بیٹی کچھ بھی نہ ہو، اور اس کے ایک بھائی اور ایک بہن ہوں ماں میں سے، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو یہاں کون سے بہن بھائی مراد ہیں؟ جو ماں شریک ہو، ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور مرد اور عورت یعنی اخیافی بھائی اور بہن کا برابر حصہ ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہے، کیونکہ یہاں دیکھیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا کا لفظ ہے، ہر ایک کو چھٹا حصہ، یہ نہیں ہے کہ مذکر کو ڈبل ہے اور مؤنث کو جو سنگل حصہ ملے گا، ایسا نہیں۔ اور اگر زیادہ بہن بھائی ہوں تو وہ تمام شریک ہوں گے 1/3 میں، اور باقی رہے جو 2 قسم کے بہن بھائی، یعنی جو سگے بہن بھائی ہو گئے عینی، اور صرف جو باپ شریک بہن بھائی ہو گئے اللاتی، تو ان دونوں قسموں کا حکم جو ہے وہ اولاد کے درجے میں آئے گا، بشرط یہ کہ میت کے باپ بیٹا کچھ نہ ہوں۔ اگر باپ بیٹا ہوں گے تو پھر تو بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اب اولاد بھی نہیں ہے، باپ بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، تو پہلے جو ہے عینی جو بہن بھائی ہیں ان کو دیا جائے گا، یعنی سگے بہن بھائی، اس کے بعد جو صرف باپ شریک ہیں ان کو دیا جائے گا، اور اس کا بھی تفصیلی ذکر سورت کے آخری میں جو ہے انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے۔ اور کلالہ کی جو یہ تفسیر ہے، اس کے باپ بیٹا نہ ہو، یہ سب کا اس میں اتفاق ہے اسی مسئلے میں۔ اور آگے بتایا اگر ایک اخیافی بہن بھائی جو ہیں وہ زیادہ ہوں، یعنی ماں شریک بہن بھائی ایک یا ایک سے زیادہ ہوں، تو پھر سب کو 1/3 مال میں سے میراث ملے گی، اور پہلی صورت میں سدس میں سے ملے گی، یعنی چھٹا حصہ ملے گا، اور دوسری صورت میں ثلث دیا جائے گا، تیسرا حصہ 1/3 حصہ، اور وہ بھی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور وصیت جو ہے وہ میراث پر مقدم جب ہوگی جب اوروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نقصان کی بھی 2 صورتیں ہیں، یہ ہے نا غیر مضار، اوروں کو نقصان نہ ہو۔ نقصان کی 2 صورتیں، یعنی ایک یہ کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت ہو، کیونکہ 1/3 مال سے وصیت کرنی، اور دوسری یہ کہ جس وارث کو میراث میں سے حصہ ملے گا اس کے لیے بھی پہلے سے کچھ وصیت کر جائے، تو یہ دونوں صورتیں درست نہیں۔ اور اللہ نے بار بار وصیت کا بتایا، قرض کا بتایا، تاکہ حکم جو ہے تاکیداً بتایا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمام مال میں سے ہی حصہ لے لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ Subscribe Sukhuni Kalp.